واپس لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے۔ زندگی کی شام آنے سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ جوانو، نافرمانی میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، گھٹن کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں بے چینی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور سنو، اللہ کی فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے بندے بتا تو صحیح، کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور نادان، میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، حضرت کا لقب دیا تھا، اشرف المخلوقات پیدا کیا تھا، میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ میں نے تجھے کہا تھا اپنے دل میں دنیا کی محبت نہ آنے دینا، اپنے دل میں شیطان کو نہ بٹھائے رکھنا، اگر یہاں دنیا کی محبت آئے گی تو میری محبت نکل جائے گی۔ اے تو نے میری محبت کو نکال دیا، میرے رسول کی محبت کو نکال دیا، اور دنیا کی محبت کو تو نے یہاں سما دیا، اور تجھ سے بڑا نادان بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، بندو مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ کیا قبر میں جانے کے بعد، مٹی میں جانے کے بعد، کیڑوں کی غذا بننے کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ اب اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر اس سوال کا میرا اللہ خود جواب دیتا ہے، فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بن کے چلتے ہو یا کسی اور کے بن کے چلتے ہو، تم میرے بن کے چلتے ہو یا دنیا کے بن کے چلتے ہو، تم میرے بن کے چلتے ہو یا شیطان کے بن کے چلتے ہو۔ اے گناہوں پہ گناہ کرنے والو، شراب پینے والو، زنا کرنے والو، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خود اور اپنے بچوں کو کھلانے والو، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، نہیں نہیں میاں، تمہارا رب تمہاری کرتوتوں سے باخبر ہے، تمہارا رب تمہاری کرتوتوں سے واقف ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، سو گیا ہے، یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے تمہارا رب گنتی نہیں کر سکے گا، یہ نہ سمجھنا کہ رات کو اندھیرے میں ہونے والی تمہاری مستیاں تمہیں اللہ سے چھپا لے گی۔ جوانو، تم جو کچھ بھی رات کے اندھیرے میں کرو یا دن کے اجالوں میں کرو، پہاڑ کی آڑ میں کرو یا زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں میں بیٹھ کے کرو یا میدانوں میں چھپ کے کرو، خلاؤں میں کرو یا فضاؤں میں کرو، جہاں کہیں جو کچھ مرضی آئے کرو، مگر یاد رکھنا تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے رب کی نظریں تمہاری طرف ہیں، تمہارا رب تمہاری ان کرتوتوں سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے، وہ سویا ہرگز نہیں ہے، وہ غافل ہرگز نہیں ہے، تمہارے ایک ایک عمل پہ اس کی نظر ہے، تمہارے ایک ایک کام پہ اس کی نظر ہے، تمہاری ایک ایک نکلی سانس پہ اس کی نظر ہے، وہ رات کے دوسرے پہر ناچنے والی عورت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور مصلے پہ پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پکارنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، پیروں میں گھنگرو باندھ کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور سجدوں پہ پیشانی رکھ کے رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا والو، تمہاری نظر چہروں پر پڑتی ہے، مگر میرے رب کی نظر بندے کے دل پر پڑتی ہے۔ حضرت حسن بصری کی ایک مریدنی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، شرابی تھا، زانی تھا، دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، ساری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی وہ اپنے کریم رب کو ایک سجدہ بھی نہ کر سکا۔ آئے زندگی کا سورج ڈھل گیا، زندگی اوکھی سوکھی گزر گئی، جب زندگی کی آخری سانسیں آئی یہ نوجوان بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ موت کے سائے منڈلانے لگے،
पक्का यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बच सकता। वो देखो मौत का फरिश्ता नजर आ रहा है। इसे भी पता था कि मैं कितना गुनहगार हूँ, कितना बदकार हूँ, कितना सियाकार हूँ। इसने अपनी बूढ़ी माँ को कहा, माँ मैंने सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी है, सारी जिंदगी गफलत में डूबते हुए बर्बाद कर दी है। अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। एक काम तो कर, जा अपने पीर हजरत हसन बसरी के पास, उसे जाके कहे कि मेरा बेटा मरने से पहले पहले आखिर में अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश आपकी बारगाह में रख के गया है। वो ये है कि मेरा बेटा चाहता है कि मेरे मरने के बाद आप ही आएंगे, मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। अम्मा जी, जब हजरत हसन बसरी जनाजा पढ़ाने आएंगे तो ये भी जाहिर है कि उसके साथ उसके मुरीदीन और मोतक़िदीन भी आएंगे, और बाकी नहीं 2-4 बंदे इकट्ठे तो हो जाएंगे। नहीं तो मैं गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ। अगर मैं ऐसे ही मर गया तो कोई भी मेरा जनाजा पढ़ने नहीं आएगा। ये बूढ़ी माँ उठी, दौड़ते हुए भागते हुए गई अपने पीर के पास। हजरत हसन बसरी का जाके दरवाजा खटकाया। हजरत हसन बसरी बाहर निकले। हाँ बुढ़िया, कहा हजरत आपकी बारगाह में एक छोटी सी अर्जी लेके आई हूँ। मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो अभी मरने वाला है। उसकी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा आप ही पढ़ाएंगे। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ओहो बुढ़िया, मैं तो तेरे बेटे का जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। तेरा बेटा गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, गंदा है, खलीज है, शराबी है, ये है वो है। उसने सारी जिंदगी अपनी करीम रब की जात को एक सजदा भी नहीं किया। मैं तो उसका जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनते ही बुढ़िया रोती हुई चीखती हुई वापस अपने घर में आई। देखा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जाकर कहा, बेटे काश कि अगर तूने जिंदगी में एक अच्छा अमल भी किया होता, एक नेक अमल भी किया होता, आज मेरे पीर मुर्शिद तेरा जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। बेटे तूने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। मुर्शिद के जनाजा ना पढ़ाने की खबर सुनकर ये गुनहगार शख्स मरते हुए बोला, कहा माँ मुझे एक बात तो बता। कहा जी बेटे, मैं कुर्बान तेरी जवानी पर। कहा माँ मिसाल के तौर पर मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह ताला तुझे एक पल के लिए मोहलत दे भी दे कि ऐ गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे अपने बेटे को जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे अपने बेटे को जहन्नम में डाल दे तो तू क्या पसंद करेगी। माँ रो कर कहने लगी, बेटे अगर अल्लाह मुझे एक पल के लिए भी मोहलत दे दे, मैं तो फौरन ही जन्नत के दरवाजे खोलकर तुझे जन्नत में डाल दूंगी, फौरन ही तुझे जन्नत में भेज दूंगी। ये सुनकर बेटा रोते हुए बोला, माँ तू एक माँ जितना प्यार करती है, तू एक माँ जितनी मोहब्बत करती है, मुझे जहन्नम में डालना गवारा नहीं करती। और जो खुदा, जो रब मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में कैसे डाल सकता है। ये कहते ही उस शख्स की रूह परवाज कर गई। उधर से हजरत हसन बसरी सोए हुए थे। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ हसन बसरी तू यहाँ सोया हुआ है, और जा मेरा यार फोत हो गया है, जाके उसको गुस्ल दे, उसको कफन दे, उसका जनाजा पढ़ा। अर्ज की वो कौन सा यार? किसी कहने वाले ने कहा, तेरी मुरीदनी का बेटा, वो जो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। ओहो वो तो शराबी था, वो तो जानी था, आपका यार कैसे बन गया? कहा यार इसी वजह से बना है, वो जन्नत का हकदार इस वजह से बन गया है कि मरते वक्त उसकी जुबान से एक जुमला निकला है कि मेरा रब मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह अकबर, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला। वो गुनहगार शख्स मेरे करम का सहारा लेते मरा है, वो गुनहगार शख्स मेरी रहमत का सहारा लेते मरा है। और जो गुनहगार भी, जो शख्स भी मेरी रहमत का सहारा लेता है, मेरे करम पे नजर रखता है, मेरी रहमत पे नजर रखता है, तो फिर मैं अपनी रहमत के सदके उसे बख्श ना दूं, ये मेरी रहमत गवारा ही नहीं करती। है खासियत इलाही में आकर खौफ की वजह से आंखों में से एक आंसू निकला था, अभी एक आंसू जमीन पर नहीं गया था, अल्लाह ने उसकी बख्शिश पहले फरमा दी।
انسان 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ انسان تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جبکہ مرغی کا بچہ کم دنوں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تھوڑے دن انڈے میں رہتا ہے۔ مرغی کا بچہ کم دنوں میں پیدا ہوتے ہی انڈے سے باہر نکلتے ہی دانا چگنے لگ جاتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا۔ دانا چگنے کا طریقہ یہ نہ ماں سے پوچھتا ہے نہ ہی باپ سے پوچھتا ہے، نہ ماں سکھاتی ہے نہ ہی باپ سکھاتا ہے، اور نہ ہی اسے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی چیز میرے فائدے مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ میرے کریم رب کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر میں چوہے کی بات کروں، چوہا ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، پہلا دن ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، جب اسے بلی نظر آئی، بلی کو دیکھتے ہی یہ چوہے کا بچہ الٹے پاؤں واپس دوڑا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اسے اتنا علم کس نے دیا ہے؟ اس کو کس نے بتایا ہے کہ بلی تیری دشمن ہے؟ الٹے پاؤں دوڑ جا، اپنی جان بچا لے، یہ تجھے مار ڈالے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ علم اس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر! ماں نے تو اسے سکھایا ہی نہیں، ماں کو تو وقت ہی نہیں ملا سکھانے کا، جبکہ ہمارے بچے آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، گرم دودھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ 6 فٹ کے بستر پر ہم بچے کو سلاتے ہیں، ہمارا بچہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، جبکہ بلی کے بچے کو اگر دیوار پہ بٹھا دو 5 گھنٹے بھی بیٹھا رہے گا، گرے گا نہیں۔ حضرت انسان لا علم پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے فخر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ حضرت انسان لا علم پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، جبکہ باقی ساری مخلوق علم لے کے آتی ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کر آتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ میرے کریم رب کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر میں سمندر کے سارے پانی کو میٹھا کر دیتا تو میٹھا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، اور بدبودار چیز میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ گندگی پھیلتی ہے تو یہ بدبودار چیز پورے جہان کو بدبودار بنا دیتی ہے، پورے جہان کو گندا بنا دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ، تھوڑا سا پانی بدبودار ہوتا ہے تو ساتھ میں گزرنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل بن جاتا ہے، اور اگر ساتوں سمندر کا پانی بدبودار ہو جاتا پھر میرے خیال میں تو یہی عذاب ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ لیکن سنو، میرے اللہ نے تمہارے لیے پانی کو کڑوا کر دیا، پانی میں نمک ڈال دیا ہے تاکہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جس طرح میرے اللہ نے پانی کو پاک و شفاف بنایا، اسی طرح میرے اللہ نے ہمارے دل کو بھی پاک و شفاف بنایا تھا، ہمارے دل کو بھی پاک بنایا تھا، صاف بنایا تھا۔ آج پانی تو صاف و شفاف رہ گیا، لیکن ہمارے دل گندے ہو گئے، ہمارے دل ناپاک ہو گئے، ہمارے دلوں میں گندگی بیٹھ گئی، ہمارے دل میلے ہو گئے، کچیلے ہو گئے۔ اب ان گناہوں کی گندگی میں ڈوبے دلوں کو صاف کرنے کے لیے میرے کریم آقا نے ایک طریقہ بھی بتایا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب برتن میلے ہوتے ہیں تو ہم برتنوں کو تو صاف کر لیتے ہیں، اور جب دل میلے ہو جاتے ہیں،
اپنے میلے کچیلے دلوں کو صاف کیسے کریں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ فرمایا صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دلوں کو صاف و شفاف کرنے کے لیے راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل ایک بار پھر پاک ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تو پھر راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ اگر ہو سکے تو آنکھوں میں سے آنسو بھی بہا لیا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کریں۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا، یہ پھل ہم سے کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ اللہ نے مجھے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ ارے بدبخت تو مجھے کھا کر اپنا سر سجدے میں تو رکھ دے، 2 وقت کا چارہ کھا کر 1 ٹائم کا پانی پی کر گائے دودھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے، مگر دن رات اس کریم رب کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اور نادان پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا۔ اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ اور نادان کتنا بے وقوف ہے تو، کتنا نادان ہے تو کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک کی کرتا ہے۔ جب تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر اس کا دیا رزق تو کیوں کھاتا ہے؟ جب تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جب تو اسے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا دیا رزق تو کیوں کھاتا ہے؟ ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے اسے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، نماز پڑھنے سے روکا۔ اب اس بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں اس کا رزق کیسے کھاؤں جس کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، جس کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا؟ دانو سوچو تو صحیح، یہ کان جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ سنتا کیسے ہے؟ یہ زبان جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ بولتا کیسے؟ اس لوتھڑے میں سے آواز کس طرح نکلتی ہے؟ یہ آنکھ تو گوشت سے بنی ہوئی ہے، اس میں سے مختلف رنگ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ یہ گوشت سے بنایا گیا ہاتھ حرکت کیسے کرتا ہے؟ پتلی سی ٹانگ پر اتنا بھاری جسم کس طرح کھڑا ہے؟ اتنا مضبوطی سے کھڑا ہے کہ گرتا ہی نہیں ہے۔ اور جوانو خدا کے لیے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف جو تم سے پیار کرتا ہے، ہائے لوٹ آؤ اللہ کی طرف جو تم سے محبت کرتا ہے، لوٹ آؤ اس مالک کی چوکھٹ پر جو تم سے 1 ماہ سے نہیں 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی محبت بھی فانی، اس کا محبوب بھی فانی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی باقی، اس کا محبوب بھی باقی۔ جوانو جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ تمہیں بھی پسند ہونی چاہیے، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے، جو چیز اس کے رسول کو ناپسند ہے وہ تجھے بھی ناپسند ہی ہونی چاہیے۔ تجھے اس چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں،
ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا، فلاں انصاری کا مکان بن رہا۔ خیر میرے حضور آگے چلے گئے، کسی نے پیچھے اس انصاری کو کہا میاں تیری گلی سے حضور کا گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا میرا مکان میرے کریم آقا کو پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ اب اس انصاری نے کیا کیا، کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا، مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، ملبہ پڑا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں کچھ دن پہلے اسی گلی سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا، اب تو وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، مٹی کا ڈھیر پڑا ہے، اسے کس نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس انصاری کو میرے پاس بلاؤ، مکان مالک کو میرے سامنے لے آؤ۔ مکان مالک آ گیا، میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان محل بن رہا تھا، اب کچھ دن بعد میرا یہاں سے گزر ہوا تو وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا؟ اس نے کہا حضور میں نے خود ہی گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں تو نے کیوں گرایا؟ میاں تو نے کیوں گرایا ہے؟ جب مکان گرانے کی میرے آقا نے وجہ پوچھی تو یہ صحابی رو کر کہتا ہے حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا، گرایا اس لیے ہے کہ میں نے سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ کیا ہاتھ لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بلند آواز سے نعرے لگانے سے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا۔ اگر برتن میں بو آ جائے تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اگر اپنے دل کی بدبو اللہ ہمیں سنگھا دیتا کہ اس دل میں تو گندگی ہی گندگی ہے، اس دل میں تو غلاظت ہی غلاظت ہے، اس دل میں تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اگر اللہ ہمیں اس دل کی بدبو سنگھا دیتا تو ہم دل اٹھا کر باہر پھینک دیتے، یہ کہتے کہ ہمارا دل کتنا گندا ہو چکا ہے، ہمارا دل کتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ اتنی بدبو آ رہی ہے، اس میں تو غیر ہی غیر ہیں، اس دل میں وہ تو نہیں ہے جس کو ہم نے دل میں بسانا تھا، اور اس دل میں وہ محبوب تو ہے ہی نہیں جس محبوب کو ہم نے اپنے اس دل میں بسانا تھا۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن خدا کی قسم عرش بھی اس دل کے سامنے چھوٹا سا ہے، خدا کا عرش بھی اس دل کے سامنے چھوٹا سا پڑ جاتا ہے۔ جوانوں، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتر جاتی ہے، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جاتی ہے، ارے اس دل کے آگے تو خدا کا عرش بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور سنو، جس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، جس دل سے اللہ اور اس کے رسول کا پیار نکل جاتا ہے، محبت نکل جاتی ہے، جس دل سے اللہ کا تعلق، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت
خوف خدا معرفت الہی نکل گئی جوانوں خدا کی قسم وہ دل سوئی کے ناکے سے بھی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں دکھوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، تکلیفوں کے انبار لگ جاتے ہیں، پریشانیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جوانوں خدا کے لیے مرنے سے پہلے اپنے اندر سے جی لگا لو۔ جوانوں دنیا کا کوئی نغمہ، کوئی گانا، کوئی نعمت، کوئی میلہ دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ جوانوں یہ ویران دل، یہ اجڑا دل اگر آباد ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ اجڑا دل آباد ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہوتا ہے۔ جوانوں اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو یہ آباد ہوگا، اس دل میں اس کے رسول کا پیار ہوگا تو یہ آباد ہوگا۔ اگر اس دل سے اللہ کی محبت نکل گئی، اس کے رسول کا پیار نکل گیا تو یاد رکھنا کائنات کا حسین منظر بھی اس دل کو آباد نہیں کر سکتا، کائنات کا حسین منظر بھی اس دنیا کو آباد نہیں کر سکتا۔ میاں اگر اس دل سے اللہ کی محبت نکل گئی پھر اس دنیا کا دیا نہ جل سکے گا، نہ کوئی جلا سکے گا اور نہ ہی کبھی جلے گا، پھر اس میں اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، پھر اس میں تاریکی ہی تاریکی رہے گی۔ جوانوں اس دل کا کنیکشن مالک کی ذات سے کٹ گیا ہے، اس لیے اس دل کی شمع بجھی ہوئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک بڑا ہی خوبصورت آدمی تھا، بڑا ہی خوبصورت شہزادہ تھا۔ وہ شہزادہ ایک رات میں 4 نکاح کیا کرتا تھا، 4 نکاح ایک رات کے اندر 4 دن کے بعد ان 4 عورتوں کو طلاق دے کر نئی 4 عورتوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کرتا۔ اتنا بڑا عیاش تھا، عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ہائے اللہ کو بھول بیٹھا، اس کے رسول کو بھول بیٹھا، اللہ کی محبت کو بھول گیا، اس کے رسول کی محبت کو بھول گیا۔ اس نے اپنے دل میں شیطان کو بٹھا لیا، غفلت کو بٹھا لیا۔ ایک دن میں 4 نکاح کرتا، 4 دن کے بعد ان 4 عورتوں کو طلاق دے کر نئی 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا کرتا تھا۔ عیاشی کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر ہائے ایک دن ایسا آیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکال کے چلا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے وفات پائی، اس کا انتقال ہوا۔ اب سنیے، جب بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں رکھنے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا۔ باپ کا جسم ہلتا دیکھ کر بیٹے نے کہا میرا باپ تو زندہ ہے، دیکھو میرے باپ کا جسم ہل رہا ہے، میرا باپ تو زندہ ہے، اسے نکالو۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹے تیرا باپ زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، یہ مر چکا ہے، لیکن اس کا جسم کانپ اسی لیے رہا ہے، حرکت اسی لیے کر رہا ہے کہ تیرے باپ کے اوپر عذاب جلدی سے شروع ہو گیا، عذاب کے فرشتے جلدی سے آ گئے ہیں، اس لیے تیرے باپ کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ بیٹا لوگو تماشا دیکھنے کے بجائے جلدی کرو، اسے دفن کر دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جب میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چہرہ قبلہ سے ہٹ کر دوسری طرف پھرا ہوا تھا، رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی سے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں۔ قبر میں گرمی ہی گرمی تھی، تپش ہی تپش تھی۔ سلیمان بن عبد الملک مر گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ اسی تخت پر بیٹھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ کام کیا جو اللہ کو بھی پسند تھا، اس کے رسول کو بھی پسند تھا۔ آئے جس تخت پہ بیٹھ کے سلیمان نے جہنم کمائی تھی، اسی تخت پہ بیٹھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جنت کمائی ہے۔ میرے بھائیوں جوانوں اللہ کے ساتھ اپنا جی لگا لو، اللہ کی محبت کے بغیر، اس کے رسول کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جوانوں دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا فنائی کا گھر ہے، یہ لذتوں کو توڑنے والی زندگی ہے۔ جوانوں دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، وحشتوں کا گھر ہے۔ یہاں ہر وقت موت کا پیغام جاری رہتا ہے، موت کا پیغام ہر وقت جاری رہتا ہے۔ دائیں شادی بائیں ماتم، آگے خوشی
پیچھے بربادی، چاروں طرف موت ہی موت ہے، موت کے آثار منڈلا رہے ہیں جوانوں۔ کوئی بھی آنکھ والا شخص، کوئی بھی بصیرت والا شخص اس دنیا سے محبت نہیں کرے گا۔ جو بھی شخص اس دنیا کو غور سے دیکھے گا، دل کی دنیا سے دیکھے گا، بصیرت سے دیکھے گا، تو فوراً پکار اٹھے گا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا فنا ہونے والا گھر ہے، دنیا شہوت کا گھر ہے، دنیا فریب کا گھر ہے۔ ایک نہ ایک دن مجھے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ابھی سے مجھے اس سے دل لگانا ہے۔ جوانوں، ہم تو پردیسی ہیں، ہم تو راہی ہیں، ہم تو مسافر ہیں۔ اس دنیا میں جو اللہ کی بات مان گیا، جو اس کے رسول کی بات مان گیا، وہ جنتی ہے، اور جو شیطان کی بات مان گیا وہ پکا جہنمی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو لوگوں کے لیے کیسا بنتا ہے، اور میرے لیے بھی تو بن کر آیا کرنا۔ جوانوں، اللہ کے لیے بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس پاک دل میں اللہ کی محبت لے لے، اپنے اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا لو، اس کے رسول کی محبت کو بٹھا لو۔ جوانوں، اللہ کی محبت کے بغیر، اس کے رسول کی محبت کے بغیر دنیا کا کوئی بھی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکا ہے، نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کے نبی کے طریقے کو اپنانا، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز ہے جو جہان کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ ایسا حکیم ہے کہ بات کو زبان پہ پیدا فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرمانے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو بادشاہوں کی بھی سنتا ہے، گداؤں کی بھی سنتا ہے، فقیروں کی بھی سنتا ہے، جو امیروں کی بھی سنتا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، سب پہ کرم کرنے والا ہے، ایسا عزت دینے والا ہے کہ کوئی بھی اس کے در سے پھر گیا تو اس کو کوئی بھی عزت نہ دے سکا، اور جو اس کے در پہ آ گیا، جو اس کے دروازے پہ آ گیا، جس نے اس کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر جھکا دیا، اسے اللہ اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے بے عزت نہیں کر سکتی، اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی عظمتوں والے بادشاہ اس کے دروازے پہ جھکے ہوئے ہیں، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے، عہدوں والے بادشاہ میرے کریم رب کی چوکھٹ پہ جھکے ہوئے ہیں۔ گنہگاروں کو جلدی پکڑتا نہیں، اور نہ ہی ظالموں کو اپنی بارگاہ سے بھگاتا ہے۔ اس کی چوکھٹ پہ اگر کوئی گنہگار آئے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بدکار آئے تو آئے، کوئی ظالم آئے تو آئے، وہ کسی کو دھتکارتا نہیں، کسی کو بھگاتا نہیں، کسی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ اگر بندے کے گناہوں کی وجہ سے، اگر اپنے بندے کی نافرمانی کی وجہ سے وہ غضبناک ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی کہانی کو لپیٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو تنگ کرے تو باپ ناراض ہو جائے، اگر کوئی شخص اپنی ماں کو تنگ کرے تو ماں ناراض ہو جائے، کسی رشتہ دار کو ستائے تو وہ بیگانوں کا سا سلوک کرے، نوکر اگر کام چور ہو جائے تو مالک اس سے ناراض ہو جائے، دوست اگر دوستی میں کمی کرے تو سب دوست اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، لشکری اگر ملک کی خدمت چھوڑ دے تو بادشاہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن جوانوں، کبھی بھی میرے اللہ نے ہماری گنہگاری کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ گنہگاروں کو بھی رزق دے رہا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک اس کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے، اور جو صبح سے لے کر شام تک اس کی ذات کے آگے جھکے پڑے ہیں، ان کا سر سجدوں میں ہے، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، بدکاروں کو بھی رزق دے رہا ہے، مظلوموں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور ظالموں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ مالک اگر کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو گدھا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو کتنا نادان ہے کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو اس کی فرما برداری کر نہ کر، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اس کے آگے اپنا سر جھکا یا نہ جھکا، وہ تجھے بھی رزق دے گا، وہ تیرا بھی خیال رکھے گا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے گا۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ اس کے علم کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ دونوں جہاں اس کے علم کے سمندر کے سامنے
ایک قطرے کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر، شرابیوں کو شراب پیتا دیکھ کر، زانیوں کو زنا کرتا دیکھ کر، قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ بدبخت شرابی ہے، یہ بدبخت زانی ہے، یہ بدبخت میرا نافرمان ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اپنے بندے کے عیبوں پر پردے دیتا ہے۔ ساری زمین اس کا دسترخوان ہے، جس پر دشمن بھی پلتے ہیں، جس پر دوست بھی پلتے ہیں، جس پر اپنے بھی پلتے ہیں، جس پر پرائے بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر نمازی بھی پلتے ہیں، جس پر بے نمازی بھی پلتے ہیں، جس پر فرما بردار بھی پلتے ہیں، جس پر نافرمان بھی پلتے ہیں، جس پر مظلوم بھی پلتے ہیں، جس پر ظالم بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر انسان بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر حیوان بھی پلتے ہیں، چرند بھی پلتے ہیں، پرند بھی پلتے ہیں، اس نے زمین پر سخاوت کا ایسا دسترخوان بچھایا ہوا ہے کہ پتھر میں رہنے والا کیڑا بھی روزی سے محروم نہیں، پتھر میں رہنے والا کیڑا بھی رزق سے محروم نہیں ہے۔ وہ کسی کے سر تاج رکھتا ہے اور کسی کو تخت سے اٹھا کر تختے پہ چڑھا دیتا ہے، سولی پہ لٹکا دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کوئی اس کی عطا سے نیک بختی کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو کوئی بدبختی کی گدڑی میں ہے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ آگ کو گلزار بنا رہا ہے تو کلیم اللہ کے دشمن کو دریائے نیل میں غرق کر رہا ہے۔ خلیل اس کے کرم کا مظہر ہے، فرعون اس کی ناراضگی کا نشانہ ہے۔ پردوں میں رہ کر گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھتا ہے، پردے میں رہ کر شرابیوں کو شراب پیتا دیکھتا ہے، پردے میں رہ کر زانیوں کو زنا کرتا دیکھ کر بھی ان کے اوپر پردہ دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیب ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں اور نہ ہی ان نافرمانوں کا رزق بند کرتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا، کتنا رحیم رب ہے ہمارا۔ اس کریم رب کی رحمت عاجز لوگوں کے بہت قریب ہے، نمازی لوگوں کے بہت قریب ہے۔ وہ کریم رب رونے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور ہنسنے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ وہ قدیم ہے، نیکی کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اچھا اخلاق بانٹنے والوں کی قدر کرتا ہے، اچھا کردار اپنانے والوں کی قدر کرتا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف چاند اور سورج کو چلا دیا، زمین کو پانی پہ بچھا دیا، اور جب زمین پانی پہ ٹھہر نہ سکی تو اس پر میرے اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ خود کو قہار بھی کہلواتا ہے، خود کو رحیم بھی کہلواتا ہے، خود کو کریم بھی کہلواتا ہے۔ جوانو، میں تم سے چھوٹی سی عرضی کرنا چاہتا ہوں، جوانو، اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ جوانو، میاں خدا کے لیے اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے، اس رب سے ڈرو جو جبریل کو بھی موت دے گا، اس رب سے ڈرو جو اسرائیل کو بھی موت دے گا، اس رب سے ڈرو جس نے فرعون کو اٹھا کر پٹخ دیا، اس رب سے ڈرو جس نے نمرود کو دفن کر دیا، جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اس رب سے ڈرو۔ اس کریم رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا بھی نہ کر دے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے، ماں کے شکم سے، ماں کی گود میں آتا ہے تو ابو جی جاتے ہیں، مؤذن کو بلا کر لے آتے ہیں، آؤ ہمارے بیٹے کے کان میں اذان کہو۔ مؤذن صاحب آتے ہیں، کان میں آ کے پھونکا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ بچے، اللہ بہت بڑا ہے۔ حالانکہ اس وقت انسان کے کان میں کوئی اور آواز آتی ہی نہیں، کوئی جاتی نہیں، کام کر بھی نہیں رہے ہوتے، اس وقت بچہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، سب سے پہلے جو اس کے کان میں آواز جاتی ہے اللہ اکبر کی آواز جاتی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے
تو جب اس کے کان کام کرنے لگتے ہیں، جب یہ دور کی آوازیں سننے لگتا ہے تو چاروں طرف آواز یہ گونجتی ہے، اللہ اکبر، دن میں 5 ٹائم اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو مسجد میں لے جاتی ہے، استاد صاحب پڑھاتے ہیں، پڑھ بیٹا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنا بچپنا گزارا یہ سنتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس نے اپنی جوانی گزاری یہ سنتے ہوئے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ بچپنا بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، اب اس کا بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے تک یہ سنتا رہا اللہ اکبر، ساری زندگی کے ہر لمحے ہر وقت اس کے کان میں یہ آواز گونجتی رہی اللہ اکبر۔ یہ شرق کی طرف گیا تو اللہ اکبر کی آوازیں تھی، یہ غرب کی طرف گیا تو اللہ اکبر کی آوازیں تھی، یہ شمال کی طرف گیا، جنوب کی طرف گیا، پاکستان میں رہا، ہندوستان میں گیا، دبئی میں گیا، سعودیہ میں گیا، ہر جگہ یہ آواز گونجتی رہی اس کے کانوں میں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ہائے، آج زندگی کا سورج ڈھل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اب موت کا فرشتہ روح نکال رہا ہے، روح آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے، اللہ اکبر۔ رشتہ دار عزیز اقربا ساتھ میں بیٹھے ہیں، وہ بھی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مردے تو بھی پکار، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب اس مرنے والے کی روح نکل جاتی ہے تو لوگ اس کی میت کو غسل دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب امام صاحب کے سامنے میت پڑی ہوتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، نماز جنازہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالی کی۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالی کی، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعا خاص کر حاضر اس میت کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے تو نے دیکھ لیا ہے، تو پیدا ہوا تھا تو نے سنا تھا میں ہی بنا ہوں، اور جب تو مرا تھا تو نے سنا تھا میں ہی بنا ہوں۔ آج دیکھ لے دنیا میں بھی میں ہی بہت بڑا ہوں، آخرت میں ہی میں ہی بہت بڑا ہوں۔ اس اللہ کو راضی کر لو، اس اللہ کو اپنا لو، اس اللہ سے محبت کر لو، عشق کر لو، پیار کر لو خدا کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اپنے کریم رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور میں جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا، اے میرے کریم رب، میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، اور میرے کریم رب میں تو تیری بندگی تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے۔ اتنا کریم رب جو ہو تو لائق ہی بندگی کے ہے، میں تو صرف اس لیے تیری بندگی کرتا۔ ایسے عشق میں اللہ کو سجدہ کریں، ایسے پیار میں ایسی محبت میں اس کو سجدہ کریں کہ وہ خود جواب دے، میرے بندے جب تو قیام میں ہوتا ہے، جب تو رکوع میں ہوتا ہے، جب تو سجدے میں ہوتا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک کام تو کر۔ جی میرے مالک۔ کہا جا فلاں غار کے اندر میرا ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے 350 سال میری عبادت کی ہے، 350 سال اس نے میری بندگی کی ہے، جا کے اس کو میرا ایک پیغام تو دے۔ یا باری تعالیٰ کون سا پیغام؟ میرے مالک نے کہا، میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس میرے بندے کو کہہ دو کہ اے میرے بندے جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے نا، 350 سال جو تو نے قیام کیے، رکوع کیے، سجدے کیے، میں رب نے قبول نہیں کی۔ تیری 350 سال کی عبادت میں رب نے قبول نہیں کی۔ موسیٰ جا کے میرے بندے کو کہہ۔ اللہ کے نبی اٹھے، گئے اس غار کے پاس،
جہاں میرے مالک نے فرمایا تھا اس غار کے ہاں اندر میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ گئے دروازہ کھٹکایا، وہ بندہ باہر نکلا۔ موسیٰ آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں میں تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے نا، 350 سال میری بندگی کی ہے، میں رب نے وہ قبول نہیں کی، میں رب نے وہ قبول۔ اس بندے نے جیسے ہی سنا کہ اللہ نے میری 350 سال کی عبادت قبول نہیں کی، تو وہ بندہ غار سے باہر نکلا، خوشی خوشی ناچنے لگ گیا، خوشی خوشی ناچتا چلا جا رہا، ناچنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، اللہ تعالیٰ نے تیرے 350 سال کے قیام کیے قبول نہیں کیے، رکوع کیے قبول نہیں کیے، سجدے کیے قبول نہیں کیے، 350 سال کی بندگی، 350 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ پہ مار کے رکھ دیے، اس کے باوجود بھی وہ بجائے رونے کے تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے، تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے۔ یہ سن کر اس بندے نے کہا ہے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے میرے قیام کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں، میں ناچ اس لیے رہا ہوں، خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ نے 350 سال کی رکوع کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، سجدے کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، اللہ نے 350 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، پر خوشی اس بات کی تھوڑی ہے کہ میرے کریم رب نے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں دیا، جواب تو دیا ہے، اس کی طرف سے اگر ثواب نہیں ملا تو کیا ہوا، اور میرے کریم رب نے جواب تو دیا ہے کہ اے میرے بندے تو قیام میں تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو رکوع میں تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو سجدوں میں تھا، تو کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میں تجھے دیکھ رہا تھا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے بس اتنا انعام ہی کافی ہے۔ ہائے ہائے کتنا عشق ہے کریم رب کے ساتھ، کتنی محبت ہے کریم رب کے ساتھ۔ جوانو آؤ میرے کریم رب کی رحمت تمہارا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر میرے دروازے پر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امت ہے۔ اے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی، جب دنیا ایمانداری سے خالی ہو جائے گی، جب دنیا اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے گی، جب دنیا اللہ کے پیار سے معرفت الہی سے خالی ہو جائے گی، جب دنیا والوں کے دل میں دنیا کی محبت سما جائے گی، شیطان کی محبت سما جائے گی، جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی، جب کسی کے دل میں ایمان کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا بس اس دن اللہ اس دنیا کو فنا کر دے گا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، یہ آواز اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہے گا، کہ اس خوفناک اور دردناک آواز کو سنتے ہی کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہے گی، کوئی جاندار اشیاء زندہ نہیں رہے گی، ایک دم زمین ٹوٹ پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کی یہ خوفناک آواز سنتے ہی پہاڑ پتوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ جوانو اس دن سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ایک اللہ کا نام باقی رہے گا اور ایک اس کے رسول کا نام باقی رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم پر اسرافیل علیہ السلام پھر دوسرا سور پھونکیں گے، جب دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی، مردے قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان حال ہو کر محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک بار پھر سور پھونکا جائے گا تو لوگ یکا یک قبروں سے باہر نکل کر محشر کے میدان میں قیامت کے دن
اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، یکا یک قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے رب کی طرف دوڑنے لگ جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری کم بختی کہ ہمیں قبروں سے اس حال میں کس نے اٹھایا، یہ خوفناک آواز دینے والا کون ہے، ہم کس کی آواز سن رہے ہیں۔ نادانو، یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی سچ فرمایا کرتے تھے کہ بس ایک زوردار آواز آئے گی جس سے سب لوگ جمع ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ پھر میرے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اور جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب زمین پھٹ جائے گی، جب قبروں کے تمام مردہ لوگ زندہ اٹھائے جائیں گے، آج ہر نفس یہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے، آج ہر شخص یہ جان لے گا۔ ہائے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان کے نیچے ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو امام صاحب نے تلاوت بیان کی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے آگے رکھ دے گا اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی یعنی برائی بھی تمہارے آگے رکھ دے گا، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ہے یہ آیت سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے دوران ہی آپ کی چیخ نکل گئی، آپ روتے ہوئے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد جب آپ کو ہوش آئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب، تو قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا حساب لے گا، تو قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی برائی کا بھی حساب لے گا۔ ہائے عمر تو ایک پل کا حساب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، میرے مالک عمر تو ایک پل کا حساب بھی نہیں دے سکتا، تو قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے آگے رکھ دی جائے گی، تمہاری چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی تمہارے آگے رکھ دی، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ دن کتنا ہولناک دن ہوگا، وہ دن کتنا خطرناک دن ہوگا جب اللہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی تم سے حساب لے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی مسجد میں آتے تو اتنا روتے زاروں قطار رویا کرتے تھے، خون کے آنسو رہا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو آپ زاروں قطار کیوں روتے؟ آپ نے فرمایا، میاں اللہ کے گھر میں آ کر روتا اس لیے ہوں کہ اللہ کے گھر میں آ کے اپنے مالک کو کہتا ہوں، مالک حسن تو دنیا میں تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں، قیامت کے دن تجھے منہ کس طرح دکھا سکے گا؟ قیامت کے دن تیرا چہرہ کس طرح دیکھ سکے گا، تیرے سامنے کس طرح آ سکے گا؟ حسن تو دنیا میں تجھے منہ دکھانے کے قابل ہے۔ اتنی خشیت، اتنا خدا کا خوف۔ جوانوں، اس لمحے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی تمہارے آگے رکھ دی جائے گی، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اے میرے نوجوان بتا تو صحیح، آج تو کون سے جذبات لے کر میرے پاس آیا؟ میرا اللہ فرماتا ہے، اے بندے تم کیا سمجھتے ہو، کیا تم بیکار پیدا کیے گئے ہو کہ بس ناچنا ہے، کودنا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے؟ فرمایا، نہ بندے نہ، قیامت کے دن میں تیری آنکھ سے پوچھوں گا کہ تو کیا دیکھ کے آیا ہے،
اے میرے بندے قیامت کے دن میں تیری زبان سے پوچھوں گا کہ تو کیا بول کے آیا ہے، قیامت کے دن میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تو کیا سن کے آیا ہے، قیامت کے دن میں تیرے دل سے پوچھوں گا تو کون سے جذبات لے کر میرے پاس آیا ہے، میاں کس کا پیار لے کر آیا ہے، کس کی محبت لے کر آیا ہے۔ اے بندے قیامت کے دن میں تجھ سے تیری جوانی کے بارے میں پوچھوں گا، اور تیری جوانی کہیں آوارگی میں تو نہیں گزری، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے تو، اور تیری جوانی روڈ پہ تو نہیں گزری، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہوئے تو نہیں گزری۔ صاحب اگر مالک کو درست جواب نہ ملا تو پھر کیا جواب دے گا؟ جوانوں قیامت کے میدان میں، قیامت کے بازار میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں انہیں ایک سائٹ پہ کر دو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری خاطر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے، جو دنیا میں میری خاطر، اللہ ہو میرے جلوے کی خاطر، میرے دیدار کی خاطر، جو دنیا میں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، جو دنیا میں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے میرے دیدار کی خاطر، جو نمازوں میں روتے تھے، قیام میں رویا کرتے تھے، رکوع میں رویا کرتے تھے، سجدوں میں رویا کرتے تھے، اللہ اکبر، صرف میرے دیدار کی خاطر۔ فرشتوں اب وقت آ گیا ہے دیدار کرانے کا، اب ان نیک لوگوں کو، میرے دوستوں کو، میرے یاروں کو ایک سائٹ پہ کر دو، ان میرے محبوبوں کو کہو کہ آج تمہارے دیدار کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مکھڑا دکھانا چاہتا ہے، اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے۔ پھر قیامت کے بازار میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے کم بخت لوگ بھی ہوں گے کہ جس کے بارے میں حکم ہوگا فرشتوں ان کم بختوں کو ایک سائٹ پہ کر دو، ان ذلیلوں کو ایک سائٹ پہ کر دو۔ یہ وہ ذلیل لوگ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھنا تو جہاں رہ گیا، میرے حضور جھکنا تو جہاں رہ گیا، یہ میرے گھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی مجھے سجدہ نہیں کیا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، پڑھنا تو جہاں رہ گیا، انہوں نے قرآن دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، پوری زندگی انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ ان کم بختوں کو ایک سائٹ پہ کر دو، انہیں بتا دو کہ او کم بختو، او ذلیلو، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی دیدار نہیں ہے، کوئی دیدار نہیں ہے، کوئی جلوہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ جوانوں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کو قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا، جن کو قیامت کے دن خدا کے دیدار سے دور کر دیا جائے گا، جن کو قیامت کے دن رسوا کر دیا جائے گا، ذلیل کر دیا جائے گا، کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حضرت رابعہ بصری، اللہ کی محبوبہ، اللہ کی ولیہ، اللہ کی نیک بندی، آپ نے ایک دن ایک بالٹی میں پانی ڈالا، ایک بالٹی میں آگ ڈالی، دونوں بالٹیاں اٹھا کے کہیں جا رہی، کسی نے دیکھا، پوچھا رابعہ اللہ کی نیک بندی، اماں جی خیر تو ہے، کہاں جا رہی؟ کہا آج میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جنت کو آگ لگا دوں گی اور جہنم کی آگ بجھا دوں گی، دونوں کو ختم کر دوں گی، اس لیے کہ میری قوم کا نوجوان جب عبادت کرے گا نہ تو وہ جہنم کے خوف سے کرے گا، نہ تو وہ جنت کی لالچ کے لیے کرے گا، میری قوم کا نوجوان عبادت صرف اس لیے کرے گا کہ میں نے قیامت کے دن بس اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جوانوں، قیامت کے دن جس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ بس جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ خوش قسمت انسان ہوگے، اور جن کے
बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, वो बदबख्त लोग होंगे। बस जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कमबख्त लोग हाय हाय करते, हाय हाय की पुकार पुकारते जहन्नम में चले जाएंगे। जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, फिर कभी उन्हीं मौत नहीं आएगी। क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह ताला के सामने अपनी अमीरी और गरीबी का उज़्र पेश करेंगे। जब ये उज़्र पेश करेंगे तो मेरा अल्लाह अपने नेक मुत्तकी परहेजगार और महबूब बंदों को बुलाएगा, और ये गुनहगार लोग अपनी इन वजूहात का जवाब देंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अमीर लोगों से पूछेगा कि तुमने मेरी बंदगी क्यों ना की, तुमने मेरी इबादत क्यों ना की। मैंने तुम्हें पैसा दिया था, दौलत दी थी, इज्जत दी थी, शोहरत दी थी, इनके बावजूद भी तुमने मुझे फरामोश कर दिया और तुमने मुझे भुला दिया। तुमने मेरी इबादत क्यों ना की, मेरी बंदगी क्यों ना की। अल्लाह ताला का ये सवाल सुनकर अमीर लोग जवाब देंगे कि या बारी ताला, तेरी दौलत ने हमें मसरूफ कर रखा था, दौलत ने हमें मसरूफ कर रखा था, इसलिए हम तेरी इबादत ना कर सके, इसलिए हम तेरी बंदगी ना कर सके। ये सुनकर अल्लाह ताला हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएंगे। इन्हीं कहेंगे कि देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इनको मैंने पैसा दिया था, इज्जत दी थी, शोहरत दी थी, दौलत दी थी, इन सब के बावजूद भी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, मेरी बंदगी करते रहे, मेरी इबादत करते रहे। इनके पास हुकूमत थी, पैसा था, दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, इन सब नेमतों के बावजूद भी, इन सब मसरूफियात के बावजूद भी इन्होंने मेरी बंदगी नहीं छोड़ी, इन्होंने मेरी इबादत नहीं छोड़ी। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन बीमार लोगों से पूछेगा कि तुमने मेरी इबादत क्यों ना की, तुमने मेरी बंदगी क्यों ना की। तो बीमार लोग कहेंगे या बारी ताला, हम बीमार थे इसलिए आपकी इबादत ना कर सके, हम बीमार थे इस वजह से आपको सजदा न कर सके, आपकी बंदगी न कर सके। बीमार लोगों की ये वजह सुनकर अल्लाह ताला हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके सामने बुलाएगा। इनके दरमियान बुलाकर मेरा अल्लाह फरमाएगा, लोगों, मेरा अय्यूब तुमसे ज्यादा बीमार था, मेरा अय्यूब तुमसे ज्यादा तकलीफ में था, इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद भी मेरे अय्यूब ने मेरी इबादत नहीं छोड़ी, मेरी बंदगी नहीं छोड़ी। फिर मेरा अल्लाह ताला गुलाम से पूछेगा कि तुमने मेरी इबादत क्यों ना की, तुमने मेरी बंदगी क्यों ना की। गुलाम कहेगा या बारी ताला, मैं आज़ाद ना था इस वजह से आपको सजदा ना कर सका, मैं आज़ाद नहीं था, मैं पिंजरे में बंद था, इसी वजह से आपकी इबादत नहीं कर सका, आपकी बंदगी नहीं कर सका। ये सुनकर अल्लाह ताला हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके दरमियान बुलाएगा, फरमाएगा मेरा यूसुफ भी तो गुलाम था, गुलामी और मजबूरी के बावजूद भी यूसुफ ने मेरी नमाज नहीं छोड़ी, मेरे यूसुफ ने मेरी बंदगी नहीं छोड़ी, मेरे यूसुफ ने मेरी इबादत नहीं छोड़ी। फिर अल्लाह ताला गरीब लोगों को बुलाएगा, बुलाकर पूछेगा, हाँ जी, तुमने मेरी इबादत क्यों ना की, तुमने मेरी बंदगी क्यों ना की। वो कहेंगे जी हम गरीब लोग थे, गुर्बत की वजह से आपको सजदा ना कर पाए। तो मेरा अल्लाह ताला हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके दरमियान खड़ा कर देगा, फरमाएगा इनके पास भी तो कुछ नहीं था, इनका तो अपना मकान ही नहीं था, अपना घर ही नहीं था, अपना दर ही नहीं था, इन सब मजबूरियों के बावजूद भी, इस गुर्बत के बावजूद भी मेरे ईसा ने मेरे हुक्मों को नहीं तोड़ा, ईसा ने मेरी बंदगी नहीं छोड़ी, मेरी इबादत नहीं छोड़ी। अब ये चारों किस्म के लोग नाकाम और लाजवाब हो जाएंगे, महशर का मैदान होगा, ये चारों किस्म के लोग नाकाम और लाजवाब हो जाएंगे। जब ये लाजवाब हो जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि इन सब को जहन्नम में फेंक दिया जाए, इन सब को जहन्नम में डाल दो। जवानों, इस दुनिया में हम मुसाफिरों की तरह हैं, पहले हमारी रूहें आलम अरवाह में थी, फिर माँ के पेट में, फिर दुनिया में, फिर यहाँ से कब्र में चली जाएंगी, कब्र से होकर फिर महशर में बाला आखिर जन्नत में क़याम करेगी या जहन्नम में जाएंगी।